بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اس سے پہلے کہ مٹی کا بدن خاک بنے، باوضو ہو کر مصلے پر جوانی رکھ دو۔ تم جسے ڈپریشن کہتے ہو وہ تمہاری نماز نہ پڑھنے کا نتیجہ ہے۔ استغفر اللہ، دل سے نکلے ہوئے یہ الفاظ ہزاروں گناہوں کو بھی مٹا دیتے ہیں۔ ہر چیز اپنے وقت پر ہی اچھی لگتی ہے۔ نیکی کمانے کا وقت جوانی ہے۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ ہم نیکی اس وقت کرتے ہیں جب ہم برائی کے قابل نہیں رہتے۔ ایک نماز میں اگلی نماز کی توفیق مانگنے سے بہتر کوئی دعا نہیں۔ صبر کے ساتھ اس کے فیصلوں کا انتظار کرو اور بے فکر ہو جاؤ۔ اللہ دیری انہی کے لیے کرتا ہے جن کا مانگنا اسے بے حد پسند آ جاتا ہے۔ اللہ سے رشتہ اتنا مضبوط کرو کہ تمہیں کسی کے سہارے کی طلب ختم ہو جائے۔ شفا بن جاتے ہیں وہ آنسو جو تہجد میں بہائے جاتے ہیں۔ کن کہتا ہے اللہ اور ایک پل میں مقدر بدل جاتے ہیں۔ کیوں لوگوں کو مرنا آسان لگتا ہے؟ کیا قبر، حشر، حساب کتاب سب مذاق لگتا ہے؟ اور دلوں کا سکون تو اللہ پاک کے ذکر میں ہے۔ جن لوگوں کی تنہائیاں پاک ہوتی ہیں ان کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ تم سمندر کی گہرائی سے پکارو گے، اللہ وہاں بھی تمہاری سنے گا۔ ہر وہ شخص بے وفا اور ناقابل اعتبار ہے جو نماز نہیں پڑھتا۔ اور سکون پتہ ہے کیا ہے؟ اکیلے بیٹھ کر رب سے گفتگو کرنا۔ کہانی کا مکمل ہونا ابھی باقی ہے۔ آزمائش کے بعد معجزہ ہونا ابھی باقی ہے۔ کچھ رشتے اللہ پاک خود ختم کرواتا ہے تاکہ ہماری زندگی خراب نہ ہو سکے۔ بے شک وہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ گھبرانا نہیں، ٹھوکر بھی انہی کو لگتی ہے جن کو رب نے تھامنا ہوتا ہے۔ اگر قسمت کا لکھا ہی سب کچھ ہوتا تو اللہ پاک کبھی ہمیں دعائیں مانگنا نہ سکھاتا۔ نماز پڑھنے سے صرف دنیا کی مشکلیں ہی ختم نہیں ہوتی بلکہ موت کے بعد کی منزل بھی آسان ہوتی ہے۔ نماز بوجھ نہیں بلکہ تمہارے بوجھ کو ہلکا کرنے کا ذریعہ ہے۔ تھک گئے ہو؟ دیکھو پریشان مت ہونا، وہ اپنے بندے کو مسلسل تکلیف میں نہیں رکھتا۔ راحتیں جلد نصیب ہوں گی انشاءاللہ۔ جب دل اداس ہو اور وجہ بھی سمجھ نہ آ رہی ہو تو سورہ رحمان پڑھ لیا کرو، دل کو سکون آ جائے گا۔ جن کا یقین عرش والے پر ہو وہ فرش والوں کی باتوں پر دل چھوٹا نہیں کرتے۔ یہاں یوں مایوس بیٹھنے کا کیا فائدہ جب وہاں اللہ تمہاری پکار کا انتظار کر رہا ہے۔ دعا کی طاقت کو کبھی کم نہ سمجھیں۔ تقدیر اور قسمت سے زیادہ طاقت دعا میں ہوتی ہے۔ درد کتنا بھی ہو اللہ کے آگے رونے سے سکون میں بدل جایا کرتا ہے۔ اگر سجدہ نہ ہوتا تو ہم ان تمام دکھوں میں گھر کر مر جاتے جنہیں ہم اللہ کے سوا کسی سے نہیں کہہ سکتے۔ صرف نماز اور روزہ کے بدلے جنت نہیں ملتی، مخلوق خدا کا احساس بھی کرنا پڑتا ہے۔ تہجد کے وقت انسان اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے، اتنا کہ اپنی ہر دعا پوری کروا سکتا ہے۔ تم بس اللہ پر یقین رکھو، کیسے ملے گا یہ سوچنا تمہارا کام نہیں۔ جس نے دونوں جہانوں کو سمیٹ رکھا ہے وہ تمہیں کیسے بکھرنے دے گا۔ تہجد پڑھنے والوں کی تو وہ دعائیں بھی قبول ہو جاتی ہیں جن کا ذکر انہوں نے کبھی اپنے آپ سے بھی نہیں کیا ہوتا۔ یوں ہی تو نہیں پا لیا تہجد کا سجدہ تم نے، کچھ تو ایسا ہے ناممکن جو تمہارے لیے ممکن ہونے والا ہے۔ اللہ کے ساتھ تعلق تو ایسا ہونا چاہیے کہ آدمی اپنے کمرے کے اندر پلنگ پر بیٹھا ہو اور اس کے ساتھ گفتگو کر رہا ہو، کبھی روئے اور کبھی خوب مسکرائے۔
تم جب سکون کی کمی محسوس کرو تو توبہ کرو، کیونکہ انسان کو اس کے گناہ بے چین رکھتے ہیں۔ آزمائش بھی اللہ کی طرف سے تمہارے صبر کا امتحان ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اور جلد ہی اللہ پاک آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ جو سجدوں میں روتا ہے اسے تقدیر پر رونا نہیں پڑتا۔ اور میرے اللہ کو جوانی کی عبادت بہت پسند ہے۔ قرآن پاک کی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ اس کے پیغام کو بدل نہیں سکتے، ہاں مگر وہ آپ کو بدل سکتا ہے۔ تم وہ مانگتے ہو جو تمہیں اچھا نظر آتا ہے، اور اللہ پاک تمہیں وہ عطا کرتا ہے جو تمہارے لیے اچھا ہوتا ہے۔ اللہ کی محبت کا انداز بھی کمال ہے، سب کچھ دے کر کہتا ہے کوئی مانگنے والا۔ امید آدھی زندگی ہے اور مایوسی آدھی موت۔ جس نے سکھ میں شکر کا سجدہ ادا کیا اس نے دکھ میں رب کو بہت قریب پایا۔ کتنی دلچسپ بات ہے نا، سمندروں کا مالک بس ایک آنسو سے محبت کرتا ہے۔ کون کہتا ہے خدا نظر نہیں آتا؟ وہی تو نظر آتا ہے جب کچھ نظر نہیں آتا۔ تقدیر کے لکھے پر شکوہ نہ کیا کریں، آپ اتنے عقل مند نہیں کہ اللہ پاک کے ارادے سمجھ سکیں۔ جب اللہ کن فرمائے گا پھر آپ کی کوئی بھی دعا فیکن سے محروم نہیں رہے گی انشاءاللہ۔ جب دعا کرتے وقت تمہاری آنکھوں سے آنسو آ جائے تو سمجھ جانا تمہاری دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو چکی ہے۔ سنو، تمہارا رب سب سنبھال لے گا، اس پہ یقین رکھو۔ نماز کی پابندی انسان کے مشکل وقت کو آسان کر دیتی ہے۔ دعائیں نصیب سے نہیں بلکہ نصیب دعاؤں سے ملتے ہیں۔ تم اتنے یقین سے مانگو کہ تمہارے یقین کے بعد کہانی معجزوں کی لکھی جائے۔ پتہ ہے محبت کیا ہے؟ وہ سارا دن ہمارے گناہ دیکھتا رہتا ہے اور صبح اپنے ہی فرشتوں کے ہاتھوں ہمارا رزق بھیجتا ہے۔ بے شک وہی اللہ ہے۔ بے شک تنگی کے بعد کشادگی ہے، بے شک تکلیف کے بعد راحت ہے۔ دیکھو یوں زندگی سے مایوس نہیں ہوا کرتے، اللہ ضائع نہیں کرے گا تمہاری دعا اور تمہارا صبر، انتظار کرو۔ آج اگر زندگی مشکل ہے تو کل کی آسانی کا وعدہ بھی اللہ نے کیا ہے۔ اللہ سے مانگو، خوب مانگو، اللہ تمہیں امید سے بڑھ کر دے گا۔ یا اللہ تو میری امید نہیں، تو میرا یقین ہے۔ اللہ آزماتا ہے اپنے پسندیدہ بندے کو اس چیز سے جو اسے بہت پیاری ہوتی ہے، تاکہ اس چیز کی طلب انسان کو اپنے رب سے ملوا دے اور وہ اسی سے امید رکھے۔ وہ بھیجے گا مدد۔ سنو، تم دعائیں کرتے رہنا۔ گناہ کے دوران موت نہ آنا اور گناہ کے بعد توبہ کی مہلت ملنا اللہ پاک کا بڑا احسان ہے۔ اللہ کا ذکر دلوں کا علاج ہے۔ قرآن پاک پتھر دلوں کو موم کر دیتا ہے، ٹوٹے دلوں کو جوڑتا ہے اور بیمار دل کی شفا ہے۔ جو لوگ قرآن سے جڑ جاتے ہیں نا، وہ پھر اپنی زندگی کی ہر جنگ جیت جاتے ہیں۔ اللہ جب بہترین سے نوازتا ہے تو پہلے بدترین سے گزارتا ہے۔ محبت ماں سے سیکھو اور صبر باپ سے۔ بدترین خوشی وہ ہے جو کسی کو دکھ دے کر حاصل ہو۔ اللہ سے مانگو، پھر مانگو، مانگتے رہو، وہ دے گا، وہی دے گا، کیونکہ وہ ہی دے سکتا ہے۔ جو تم مانگتے ہو اللہ سے رو کر، تڑپ کر، دیکھنا ایک دن حقیقت میں تمہارے سامنے آئے گا۔